اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما نافعا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس اور ویڈیو میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 218 سے 223 تک کا ترجمہ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے دیکھتے ہیں آیت نمبر 218۔ ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، وجاہدوا، اور جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک، وہی لوگ، یرجون، امیدوار ہے، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے، واللہ، اور اللہ، غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ان، بارے میں، خمر والمیسر، شراب اور جوے کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، فیہما، ان دونوں میں، اسم، گناہ ہے، کبیر، بڑا، ومنافع، اور نفع ہے، للناسی، لوگوں کے لیے، واسمہما، اور ان دونوں کا گناہ، اکبر، زیادہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے، ویسألونک، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا، کیا کچھ، ینفقون، وہ خرچ کرے۔ قل، آپ کہہ دیجئے، عفو، زائد از ضرورت، جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیاتی، احکامات یا نشانیاں یا آیتیں، لعلکم، تاکہ تم، تتفکرون، غور و فکر کرو۔ آئیے آسان انداز میں ایک بار اس کا ترجمہ دیکھیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، اور وہ جنہوں نے جہاد کیا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اولئک، وہی لوگ، یرجون، امیدوار ہے، رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یسألونک، وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الخمر والمیسر، شراب اور جوے کے بارے میں۔ قل فیہما اسم، آپ کہہ دیجئے، ان دونوں میں گناہ ہے، کبیر، بڑا، ومنافع، اور نفع ہے، للناس، لوگوں کے لیے، واسمہما اکبر، ان دونوں کا گناہ بڑا ہے، من نفعہما، ان دونوں کے نفع سے، ویسألونک، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، ماذا ینفقون، کیا کچھ وہ خرچ کرے۔ قل العفو، آپ کہہ دیجئے، جو ضرورت سے زائد ہو۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیاتی، احکامات یا آیتیں یا نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ آئیے دیکھتے ہیں ان دو آیتوں میں کون سے الفاظ ہیں جو ہمارے لیے نئے ہیں۔ پہلی آیت میں ایک بھی الفاظ نیا نہیں ہے، اور دوسری آیت میں خمر، شراب، جوا، عفو، زائد از ضرورت۔ ٹھیک ہے، تو دو آیتوں میں تین الفاظ ہمارے لیے نئے تھے۔ آئیے اس کے بعد کی آیتیں دیکھتے ہیں۔ فی الدنیا والآخرہ ویسألونک عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم واللہ یعلم المفسد من المصلح ولو شاء اللہ لعانتکم ان اللہ عزیز حکیم۔ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں اور آخرت میں، وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن الیتامی، یتیموں کے بارے میں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، اصلاح، اصلاح، لہم، خیر، بہتر ہے ان کے لیے، یا اصلاح کے سارے کام بہتر ہے ان کے لیے۔ وَإِنْ، اور اگر، تخالطہم، تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو، فَإِخْوَانُكُمْ، تو وہ تمہارے بھائی ہے، واللہ، اور اللہ، یعلم، جانتا ہے، مفسدہ، فسادی کو، من المصلح، اصلاح کرنے والے سے۔ اصلاح کرنے والا کون ہے اور فساد کرنے والا کون ہے، اللہ دونوں کو جانتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَعَانَتَكُمْ، تو ضرور تمہیں مشقت میں ڈال دیتا،
ان اللہ بے شک اللہ عزیز حکیم غالب زوراور حکمت والا ہے۔ آسان انداز میں ایک بار اس کا ترجمہ دیکھیں۔ دنیا اور آخرت میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے اصلاح ان کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہے، اور اللہ جانتا ہے فسادی کو اصلاح کرنے والے کو، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور مشقت میں ڈال دیتا تمہیں، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اس آیت میں دیکھتے ہیں کون سے الفاظ نئے ہیں۔ تخالطوہم، تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو۔ خلط ملط اسی سے بنے ہوئے ہیں، ملانا۔ آنتکم، ضرور اللہ تمہیں مشقت میں ڈال دیتا۔ تو اس آیت میں دو الفاظ نئے تھے، آئیے اس کے بعد کی آیتیں دیکھتے ہیں۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورت سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن وہ ایمان لے آئے، ولا امتم اور لونڈی یا کنیز، مومن کنیز، خیر من مشرکتن بہتر ہے مشرک عورت سے، ولو اعجبتکم اگرچہ کہ وہ تمہیں کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو، ولا تنکحوا المشرکین اور نہ تم نکاح کرو مشرکین مشرک مردوں سے، کرو یا کرواؤ، اپنی بیٹیوں کا، اپنی بچیوں کا، اپنی عورتوں کا کسی مشرک مرد سے نکاح نہ کراؤ، حتیٰ یؤمن یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، ولا عبدم اور غلام مؤمن مومن اور غلام مومن، خیر بہتر ہے من مشرکم مشرک مرد سے، ولو اعجبکم اگرچہ کہ وہ تمہیں کتنا ہی بھلا اچھا کیوں نہ لگے، اولئک وہ لوگ یدعون بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف، ان کے ساتھ اگر جاؤ گے تو اس کا مطلب بغیر ایمان لائے ان کے ساتھ میں نکاح کرو گے تو مطلب جہنم، آگ کی طرف جاؤ گے، واللہ اور اللہ یدعو بلاتا ہے الی الجنتی جنت کی طرف، والمغفرتی اور مغفرت کی طرف، باذنہ اپنے حکم سے، ویبینہ اور وہ بیان کرتا ہے آیاتہ اپنے احکام، للناس لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ آئیے ایک بار آسان انداز میں اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورت سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور غلام مومن یا کنیز مومنہ بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ کہ وہ تمہیں کتنی ہی بھلی کیوں نہ لگے، اور نہ تم نکاح کرو یا کرواؤ اپنی لڑکیوں کا، اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور غلام مومن بہتر ہے مشرک مرد سے اگرچہ کہ وہ تمہیں کتنا ہی بھلا کیوں نہ لگے۔ یہ لوگ تمہیں بلاتے ہیں آگ کی طرف، اور اللہ تمہیں بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، اور بیان کرتا ہے اپنے احکام لوگوں کے لیے شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اس آیت میں دیکھتے ہیں ہمارے لیے کون سے الفاظ نئے ہیں۔ امتن کنیز، باندی، آجبتکم تمہیں کتنی ہی بھلی کیوں نہ لگے، یہ مؤنث ہے، تے آ گیا اس میں، آجبت، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں دو الفاظ ہمارے لیے نئے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت دیکھتے ہیں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطْهَرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ وَيَسْأَلُونَكَ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں، عن المحیض حیض کے بارے میں، قل ہوا اذن آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے یا وہ تکلیف دہ مرحلہ ہے،
فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ تو دور رہو اپنی عورتوں سے یا قربت اختیار مت کرو اپنی عورتوں سے فی المحیض حیض میں، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ اور نہ قریب جاؤ ان کے، حتیٰ قریب جانے سے مراد قربت اختیار کرنا ہے، صحبت اختیار کرنے والا معاملہ جو ہے، تو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے۔ پھر جب وہ پاک ہو جائے تو آؤ ان کے پاس جیسے تمہیں حکم دیا اللہ نے، یا جہاں سے تمہیں حکم دیا اللہ نے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توابینہ توبہ کرنے والوں کو، ویحب اور پسند کرتا ہے متطہرین پاکیزہ رہنے والوں کو، پاک رہنے والوں کو۔ آسان انداز میں ایک بار اس کا ترجمہ دیکھیں۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے وہ گندگی ہے یا تکلیف دہ مرحلہ ہے، سو دور رہو اپنی عورتوں سے حیض میں، اور نہ تم قربت اختیار کرو ان کی یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، تعلقات بنانے کے سلسلے میں ہی، ساتھ رہنے میں کوئی منائی نہیں۔ پھر اگر وہ پاک ہو جائے تو آؤ ان کے پاس جہاں سے تمہیں حکم دیا اللہ نے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور وہ پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ اس آیت میں دیکھتے ہیں ہمارے لیے کون سے الفاظ نئے ہیں۔ ازن تکلیف دہ مرحلہ، ایزا اسی سے بنے ہوا ہے، یا گندگی، دو ترجمے اس کے کیے جاتے ہیں۔ فاعتزلوا دور رہو، تقربو بھی پرانا ورڈ ہے، یتھر تطہر تطہیر پاکیزہ کے معنی میں ہے، یہ بھی پرانا ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت میں بھی دو الفاظ ہمارے لیے نئے تھے۔ اس کے بعد کی آیت دیکھتے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ نساؤکم تمہاری عورتیں، حرث لکم تمہاری کھیتیاں ہیں، فآتوا حرثکم تو آؤ اپنی کھیتی میں، انا شئتم جہاں سے تم چاہو، وقدموا لانفسکم قدموا اور آگے بھیجو، لانفسکم اپنے جانوں کے لیے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، وعلموا اور جان لو، انکم کہ تم ملاقو ملاقات کرنے والے ہو اس سے، وبشر المؤمنین اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ آسان انداز میں ایک بار ترجمہ دیکھیں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو آؤ اپنی کھیتیوں میں جہاں سے تم چاہو، اور آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے، اور ڈرو اللہ سے اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ اس آیت میں دیکھیں کون سے الفاظ نئے ہیں۔ حرثن اس سے پہلے جا چکا ہے، شئتم بھی پتہ ہے آپ کو، چاہنا انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا اس طرح سے۔ قدموا بھی اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے، ملاقو بھی پرانا ورڈ ہے۔ تو اس آیت میں کوئی الفاظ نیا نہیں ہے۔ تو ابھی تک آج کی اس کلاس میں 9 نئے الفاظ ہمارے آئے ہیں۔ ایک بار پھر سے ہم ان آیاتوں کو دیکھیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے ہجرت کی اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، وہی لوگ امیدوار ہے اللہ کی رحمت کے، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے ان دونوں میں گناہ ہے بڑا اور نفع بھی ہے لوگوں کے لیے، لیکن ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان دونوں کے نفع سے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا کچھ خرچ کریں، آپ کہہ دیجئے جو ضرورت سے زیادہ ہو۔ اسی طرح بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں اور آخرت میں۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے ان کی اصلاح کرنا بہتر ہے، اور اگر تم انہیں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے فساد کرنے والے کو اصلاح کرنے والے سے، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔
اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور غلام یا کنیز مومنہ بہتر ہے مشرک عورت سے اگرچہ کہ وہ تمہیں کتنی ہی بھلی کیوں نہ لگے۔ اور نہ تم نکاح کرو یا کرواؤ مشرکین سے اپنی عورتوں کا یا بچیوں کا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے، اور غلام مومن بہتر ہے مشرک مرد سے اگرچہ کہ وہ تمہیں کتنا ہی بھلا لگے۔ ابھی یہ جو چل رہا معاملہ کہ ہماری بچی یہاں تک پڑھی ہے وہاں تک پڑھی، اس کے لیول کا اور اس کے برابر کا نہیں مل رہا، تو یہاں پہ آپ دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے کیا شرط لگائی ہے۔ غلام مومن بھی بہتر ہے مشرک عورت سے، وہ کتنا مشرک مرد سے، اگر مشرک مرد اور مشرک عورت کتنے ہی پڑھے لکھے اور کتنے اونچے کوالیفائڈ کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو ان کے مقابلے میں ایک کنیز مومنہ عورت بہتر ہے اور غلام مومن بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ بلاتے ہیں آگ کی طرف، وہ جو مشرک ہے کافر ہے آگ کی طرف، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف اپنے حکم سے، اور بیان کرتا ہے اپنے احکام لوگوں کے لیے شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں، آپ کہہ دیجئے وہ تکلیف دہ مرحلہ ہے تو دور رہو اپنی عورتوں سے حیض میں، اس طرح کا کوئی معاملہ نہ ہو کہ انہیں اور مزید تکلیف ہو جائے، اور نہ تم قریب جاؤ ان سے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، پھر جب وہ پاک ہو جائے تو آؤ ان کے پاس، قربت حاصل کرو، صحبت کرو ان سے، جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا، جیسے تمہیں اللہ نے حکم دیا۔ بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہاری کھیتی ہیں، تو آؤ اپنی کھیتی میں جہاں سے تم چاہو، اور آگے بھیجو اپنی جانوں کے لیے، اور ڈرو اللہ سے، اور جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو۔ اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے، جن لوگوں نے مان لیے سارے احکامات، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ الحمدللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 223 تک کا ترجمہ ہم نے سیکھ لیا ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اسے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔